and it was great. It was great thought. Yesterday I was seeing some good videos related to your religions, your literature, and many more. So I have one query. My question is income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آمدنی انٹرٹینمنٹ جیسے ٹی وی سیریل، ماڈلنگ، ایکٹنگ، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے، جائز انٹرٹینمنٹ سے کمائی جائز ہے، حرام انٹرٹینمنٹ سے حرام انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہے. تو پہلا یہ دیکھنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام ہے یا حلال ہے. جو بھی آپ نے کہا اکثر جو ٹی وی سیریل ہے، فلم ایکٹنگ ہے، ماڈلنگ ہے، یہ حرام ہے. کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامک ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس کی کمائی. Give me some examples. اور حلال یا حرام؟ Means for halal. حلال. Yeah. میں ایسا پوچھنا چاہتا ہوں، ایگزامپل دیجئے. مثال کے طور پہ پیس ٹی وی پہ کوئی سیریل ہے، پیس ٹی وی پہ ہمارے بچوں کے اینیول ڈے کے سیریل آتے ہیں، وہ بچے ایکٹنگ کر رہے، لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آ رہے، وہ حلال ہے. لیکن عام طور پہ جو ٹی وی سیریل ہے، عام طور پہ اکثر ٹی وی سیریل حرام ہے. وہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے، اس میں بے حجابی ہوتی. جو لوگ کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے پہننے کے بعد بدن کو زیادہ دکھاتے ہیں، وہ کپڑے صحیح نہیں ہوتے، اس کے اندر حجاب نہیں ہوتا. ایکٹنگ، ماڈلنگ، اگر آپ ایسے ماڈلنگ کر رہے مثال کے طور پہ جو خواتین اگر ماڈلنگ کرتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، وہ سب حرام ہے. میں سنا تھا ایک ویری فیمس ایڈ کے بارے میں. آپ نے یہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کے بارے میں سنا ہے؟ بی ایم ڈبلیو گاڑی بہت فیمس ہے، خصوصاً نوجوانوں میں. مرسڈیز فیمس ہے لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو. مجھے ایک جن نے کہا تھا کہ بی ایم ڈبلیو کی ایک ایڈورٹیزمنٹ تھی جس کے آگے، وہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے آگے ایک خاتون کھڑی ہے، لڑکی کھڑی ہے بکینی پہنے ہوئے، اور وہ ایڈ میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب آؤ اسے چکو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ تو بکینی پہن کے لڑکی آگے کھڑی ہے، یہ حرام ہے. تو ایسے ایڈ کے ذریعے ہم ہمارے والدہ، ہم ہماری بیویاں، ہم ہمارے بیٹیاں کو بیچ رہے اور کہتے ہیں وومنز رائٹ. تو اکثر یہ فلم کے اندر ننگا پنا ہوتا ہے. اگر ننگا پنا نہ ہوتا ہے، دوسری کچھ چیز بات جو حرام ہوتی ہے. تو ایسے فلم میں ایکٹنگ کرنا، ایسی ماڈلنگ کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے پیس ٹی وی پہ ہمارے مقررین ماشاءاللہ پرومو کہتے، ماڈلنگ نہیں کہوں گا لیکن وہ کہتے کہ یہ پروگرام دیکھو، اور وہ چلتے آ رہے اور کوئی ہدایت کی بات کہتے، یہ الاؤڈ ہے. تو اگر جو چیز انٹرٹینمنٹ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، ہمارے ایشور، ہمارے خالق کے پیغام کے خلاف نہیں، تو جائز ہے. لیکن اکثر یہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، ایکٹنگ، ماڈلنگ، اکثر حرام ہے. تو ایسی حرام چیز کے ذریعے کمائی بھی حرام ہے، حلال چیز کے ذریعے حلال ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تھینک یو. بھائی صاحب آپ کچھ ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال کی کیا وجہ تھی؟ The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you, so he pointed to me, and so that I will be. ماشاءاللہ. تو اسے انگریزی میں کہیں گے proxy. پراکسی. بھائی صاحب نے کہا کہ میرا مسلم دوست چار آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے، اسے اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جیسا کل کہہ رہا تھا ایک بھائی صاحب، بھائی ہم کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، مسلمان کو پوچھنے نہیں دے رہے، اب مہمان کی خاطر کرتے کرتے مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا. تو یہ بھائی صاحب نے ہندو کو پوچھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رائٹ، آپ پروفیسر ہیں؟ یا آپ نے کہا کہ آپ نے میری تقریر سنی، یا
ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ دیکھیے میں سبھی ریلیجن کو مانتا ہوں, ایون دیٹ آئی ایم ان جین, تو میں وہ بھی مانتا ہوں, میں لائک عیسائیوں کو بھی مانتا ہوں, مسلمس کو بھی مانتا ہوں, سبھی کو مانتا ہوں, ایسا کوئی نہیں ہے, بیکاز پیپل لائک ون, گاڈ از ون, رائٹ, ایوری تھنگ از ون, تھنگ از تھنکنگ, اف یو تھنک لائک ان اے رائٹ وے, ایوری تھنگ از گڈ. So it is not like that you respect this religion, you respect that religion, every religion is good. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ سب دھرم میں مانتے ہیں, سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, سب دھرم صحیح ہے. سب دھرم کو رسپیکٹ کرنا میں بھی مانتا ہوں, قرآن مجید میں بھی لکھا ہے, سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں. رسپیکٹ کرنا الگ ہوتا ہے, ماننا الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے پروفیسر کوئی غلطی کرتا ہے تو بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہ اسے ماننا چاہیے. That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. ماشاءاللہ آپ نے, لیکن میرا فارمولا کیا ہے؟ Right. میرا فارمولا یہ جو میں نے آیت شروع کی, شروعات میں اس سوال جواب کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی, سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ پھر مڑ جائے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو میں کم از کم شہادت دیتا ہوں کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں, میں مسلم ہوں. تو یہاں میں کیا کہتا ہوں کامن فارمولا, میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہر انسان کوئی بھی مذہب میں مانتا ہوں, کم از کم یہ مانے کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو ہندو کہے گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے کیا وید خدا کا کلام ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے کہ بائبل خدا کا کلام ہے. مسلم کہیں گا کہ مجھے کوئی حرج نہیں ماننے کے لیے قرآن اللہ کا کلام ہے. بعد میں کہتا ہوں ہم کم از کم اس بات پہ عمل کرے جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے. تو میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن, اسلام اور تقابل مذاہب کا میں طالب علم ہوں. تو ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ سارے مذہب کی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. میں حوالہ دے چکا ہوں, ہندو مذہب کا حوالہ دے سکتا ہوں. چھندوگیہ چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1, سوتا سدروپنشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, سوتا سدروپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, یجوروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3, سب میں لکھا ہے بھگوان ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. اب بائبل پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 کہ قل هو اللہ احد, کہو کہ خدا ایک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو چیز یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. جو اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے, صحیح ہے غلط کل ڈسکس کریں گے. آپ پروفیسر ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر جو چیز سارے کتابوں میں یکساں ہے تو 100% صحیح ہونا چاہیے. جو چیز میں اختلاف ہے وہ ہم کل ڈسکس کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے کیا غلط. تو یہ فارمولا جو وین ڈائیگرام ہوتا ہے, پروفیسر ہے نا, وین ڈائیگرام مطلب کامن, اٹ بلونگس ٹو بوتھ دا سرکلز. Discrete mathematics, right? ماشاء اللہ آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے, لیکن وہ ایک ہوتا ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹس. Fine. Theory X and theory Y. Not theory X and theory Y. Theory X and practical X. Theory Y and practical Y. Theory بولنا آسان ہے, بہت سے مقررین تقریر کرتے لیکن عمل نہیں کرتے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں تقریر کرتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکوں. تو میں چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو بھی وہ دے کہ جو آپ سکھاتے اس کے اوپر عمل کرے. وین ڈائیگرام سے یہ معلوم ہوتا ہے ہم جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے, اہم مذہب, میجر مذہب, ہندوازم, کرسچینٹی, جوڈائزم, اسلام, پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب مذہب کے ٹھیکیدار, کیا سکھاتے وہ چھوڑو. وی ہیو ٹو گو ٹو دا سورس. مذہب کے ٹھیکیدار اپنے فائدہ کے لیے, اپنے فائدے کے لیے بہت سے غلط چیز سکھاتے. واٹ از ٹروتھ یو شوڈ فالو. تو وین وی گو ٹو دا سورس پہ جاتے پتا چلتا خدا ایک ہے, بت پرستی غلط ہے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری مذہبی کتاب میں لکھے کہ شراب غلط ہے. ہندوازم میں, کرسچینٹی میں, جوڈائزم میں, اسلام میں
सारी मजहबी किताब में लिखेला है, पोक हराम में, हिंदू मजहबी किताब में लिखेला है, बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखेला है, तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें, जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेन डायग्राम आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए, जब बोलते ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? देखिए, मैं बोल चुका हूँ, सब चीजें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज मैं 5 चीजें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतान मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार, नमो आर्यनम सभी आर्यनों को नमस्कार, नमो ज्ञानम एंड नमो लोहे सवे सवे सामनम मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद तो आप किसी के बारे में सोचिए, सब चीज सही है, बिकॉज यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग। भाई साहब, आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार, आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट, क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट। डोंट गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार? उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। नमस्कार का मतलब क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नमस्कार? आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं, राइट, मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार। मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की मानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है, नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बताइए। नमस्कार आता है लफ्ज इदम नम में से, संस्कृत लफ्ज है इदम नम में से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं। इसीलिए अगर कौन मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं, मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की। इदम नम में मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनके किताब के खिलाफ है। वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीपिंग क्या है? पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है। तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हम मुसलमान हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। क्रिश्चियन हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। तो मेजर फर्क है का। ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। द डिफरेंस इज द अपॉस्ट्रोफी एस। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, GOD विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। इफ वी कैन रिमूव द अपॉस्ट्रोफी एस, we'll be one। कैसे करें? गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो का के फर्क को निकालेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे। खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit। तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है। थियोरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस।
تھیوری پہ بولنا چاہیے چوری مت کرو، میں چوری کر رہا ہوں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیا فائدہ؟ تقریر کرنا ایک الگ بات ہے، عمل میں لانا ایک دوسری بات ہے. اسی لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اور مطالعہ کیجئے دیگر مذاہب کا. کم از کم شروع میں یہ تو مان لو مطالعے کے بعد کہ خدا ایک ہے، اور اس خدا کی بت پرستی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا دیگر مذاہب میں، اسلام میں، ہندوازم میں، کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. انشاءاللہ مطالعہ کیجئے اور عمل کیجئے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گی. ہوپ Thank you so much.